السلام علیکم۔ غریب موچی کے حج کا واقعہ۔ بغداد میں ایک غریب موچی رہتا تھا جو لوگوں کے جوتے سی کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ اس موچی کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی، اور اس موچی کا ایک ہی خواب تھا کہ کسی طرح میں بھی حج کرنے جاؤں اور مدینہ منورہ کی زیارت کروں۔ اس نے حج کے سفر کے لیے ایک ایک روپیہ جوڑنا شروع کر دیا۔ سالوں کی محنت کے بعد آخر اس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ وہ ایک سواری خرید سکے اور حج کے لیے نکلنے کا ارادہ کر سکے۔ جیسے ہی حج پر جانے کا وقت آیا، اس موچی نے پورے گاؤں والوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ جیسا کہ روایت ہے، جب کوئی شخص حج پر جاتا ہے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بلا کر دعا کی درخواست کرتا ہے۔ دعوت کے دوران ایک عالم صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے موچی سے پوچھا، کیا تم واقعی حج کے لیے جا رہے ہو؟ موچی نے ادب سے جواب دیا، جی ہاں۔ عالم صاحب نے کہا، تو پھر ایک کام ضرور کر لینا۔ موچی نے پوچھا، حکم کیجئے۔ عالم صاحب بولے، تم گاؤں کے ہر آدمی سے معافی مانگتے ہوئے جانا۔ اگر کبھی کسی کا دل دکھایا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے ناراض ہو سکتے ہیں، تو بہتر ہوگا سب ہی سے مل کر معافی مانگ لو۔ اگلی صبح موچی اٹھ کر پورے گاؤں کا چکر لگانے لگا، ہر کسی سے مل کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ گاؤں سے باہر نکلتے وقت وہ ایک پرانے مکان کے سامنے رکا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، کون ہے؟ موچی نے اپنا نام بتایا۔ عورت نے پوچھا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ موچی نے جواب دیا، میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اگر مجھ سے کبھی کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو معاف کر دیجئے گا۔ اندر سے ایک اداس سی آواز آئی، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سن کر موچی نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ سارے مرد کہاں چلے گئے؟ عورت بولی، یہ سوال مت پوچھو، بس اتنا سمجھو کہ جواب مل گیا ہے، اب آپ چلے جائیں۔ موچی چپ چاپ پلٹا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا، لیکن تبھی اسے اس گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آنے لگی۔ اس کا دل للچانے لگا۔ وہ دوبارہ اسی دروازے پر گیا اور بولا، مجھے تھوڑا سا گوشت مل سکتا ہے؟ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، میرے بھائی، تمہارے لیے یہ گوشت حرام ہے اور ہمارے لیے یہ گوشت حلال ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اس موچی کا دماغ سن ہو گیا۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا آپ کلمہ گو ہیں؟ عورت بولی، جی ہاں۔ تو کیا آپ مسلمان ہیں؟ عورت بولی، جی ہاں۔ موچی پھٹی آنکھوں سے بولا، جب آپ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، پھر آپ کی اور ہماری شریعت الگ کیسے ہو سکتی ہے؟ شریعت کا حکم تو سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے۔ عورت نے اداسی سے جواب دیا، یہ سوال مت پوچھو، بس یہاں سے چلے جاؤ۔ موچی نے کہا، بتائیے تو صحیح، آخر اس میں کیا راز ہے کہ یہ گوشت آپ کے لیے حلال ہے اور میرے لیے حرام؟ عورت نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو سنو، یہ گوشت جو میں پکا رہی ہوں، جس کی خوشبو تمہیں آ رہی ہے، وہ ایک مرے ہوئے جانور کا گوشت ہے، اور شریعت میں بلا وجہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ لیکن جب جان بچانا مقصد ہو اور کوئی راستہ نہ ہو تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے مرے ہوئے جانور کا گوشت کھا سکتا ہے۔ اے آنے والے مسافر، ہمارے گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں، میری بیٹیاں جوان ہیں، گھر میں کوئی مرد نہیں، کوئی کمانے والا نہیں، اور کئی دنوں سے ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ جب بیٹیوں کی حالت غیر ہو گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب اگر کھانے کو کچھ نہ ملا
تو یہ مر جائیں گی۔ مجبوری میں جب گھر سے نکلی مگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہیں ہوئی، اور پھر اچانک میری نظر ایک مرے ہوئے جانور پر پڑی۔ میں اس کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کر لے آئی تاکہ پکا کر بچیوں کو کھلا سکوں اور ان کی جان بچا سکوں۔ یہ سن کر موچی کی آنکھیں بھر آئیں، چپ چاپ پلٹا اور واپس جانے لگا۔ پیچھے سے اسی عورت کی آواز آئی کہ جب مدینے جاؤ تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا سلام کہنا اور ہمارا حال بھی بتا دینا۔ موچی نے جب یہ سنا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ جلدی سے اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جس سواری کو لے کر وہ حج پر جانے والا تھا، یعنی جس جانور کی سواری کے ساتھ وہ حج کرنے والا تھا، اس نے سب کچھ بیچ دیا۔ جو بھی پیسے اس نے سالوں سے جمع کیے تھے وہ سب لا کر اس عورت کی چوکھٹ پر رکھ دیے اور دروازے پر دستک دے کر کہنے لگا، بہن میرا یہ تحفہ قبول کر لو۔ اندر سے عورت نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ موچی نے جواب دیا، میں حج پر جا رہا تھا، جو کچھ بھی سالوں سے میں نے جمع کیا ہے وہ سب آپ کی چوکھٹ پر لے آیا ہوں۔ آپ اسے قبول کر لیں تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ عورت نے کہا، لیکن آپ تو حج کے لیے جا رہے تھے، پھر آپ کے حج کا کیا ہوگا؟ یہ سن کر موچی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کانپتی آواز میں بولا، اگر میں آپ کو یوں روتا تڑپتا اور بھوکا پیاسا چھوڑ کر مدینہ منورہ چلا بھی جاؤں اور وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اس عورت کو بھوکا چھوڑ کر میرے پاس آئے ہو، تو بتاؤ میں کیا جواب دوں گا؟ اگر میرے نبی مجھ سے خفا ہو گئے تو میرا کیا بنے گا؟ زندگی رہی تو حاضری پھر کبھی ہو ہی جائے گی، لیکن اگر آپ نے میرا یہ تحفہ قبول کر لیا تو میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور میری آخرت بھی۔ یہ کہہ کر وہ موچی واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ گھر پہنچا تو بیوی نے کہا، سنیے، آپ نے تو زیادتی کر دی۔ موچی نے حیرانی سے کہا، کیوں؟ بیوی نے کہا، وہاں تو نصیب والے جاتے ہیں اور آپ نے جان بوجھ کر اپنے حج کی حاضری کھو دی۔ تب اس موچی نے اپنی بیوی کو پوری کہانی سنا دی، لیکن محلے والوں اور گاؤں والوں کو اسے یہ کہانی بتانا صحیح نہیں لگا۔ وہ چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ بچے جب باہر نکلتے تو لوگ تانا دیتے کہ تیرا باپ تو بہت ہی بے وقوف ہے کہ مدینے جا رہا تھا اور جاتے جاتے اپنا سفر ہی روک دیا۔ محلے میں لوگ آتے جاتے تانے مارتے۔ موچی نے شرم سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور ارادہ کر لیا کہ جب تک لوگ حج سے واپس نہیں آ جاتے میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ اسی سال خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بھی حج کے سفر پر تھے۔ جب حج سے واپسی کی رات آئی تو ان کے ساتھی کہنے لگے، حضرت چلیے بازار سے کچھ سامان لے لیتے ہیں تاکہ تحفے کے طور پر لوگوں کو دیا جا سکے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ مسکرا کر بولے، تم جاؤ، تمہیں اگر سامان خریدنا ہے تو تم خرید لو، میں تو یہ رات کعبے کی سنگت میں گزاروں گا۔ خدا جانے دوبارہ حرم کو کب دیکھنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، مگر خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ حرم میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ رات کا دوسرا پہر تھا کہ آپ کی آنکھ لگ گئی تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا، اس سال کتنے لوگ حج کرنے آئے تھے؟ دوسرے نے جواب دیا، 2 لاکھ لوگ حاجیوں کی بھیڑ میں شامل تھے۔ پہلے نے پوچھا، ان میں سے کتنوں کا حج قبول فرمایا؟ دوسرے فرشتے نے کہا، اس بار اللہ تعالی نے سب حاجیوں کا حج قبول فرما لیا۔ پہلے نے بولا حیرانی سے، آخر ایسا کیا ہوا کہ سب کا حج قبول ہو گیا؟ دوسرا بولا،
ایک ایسا بھی شخص ہے جو اس سال حج پر آیا ہی نہیں، مگر اللہ نے اسی کی برکت سے ان 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سنا تو میرے دل میں تڑپ اور حسرت پیدا ہو گئی کہ آخر وہ کون شخص ہے جو نہ مدینہ گیا، نہ طواف کیا، نہ عرفات گیا، نہ حج پر آیا، مگر اللہ نے اس کی وجہ سے سب کا حج قبول کر لیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ان لوگوں کے پاس گیا۔ میں نے ان سے عرض کی کہ مجھے ان کا پتہ بتائیے، وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، بغداد میں ایک بستی ہے، وہاں ایک شخص رہتا ہے۔ خواجہ صاحب نے قافلے سے کہا، تم سب اپنے اپنے گھر جاؤ، میں بعد میں آؤں گا۔ آپ نے سفر کیا اور بغداد پہنچے۔ وہاں جا کر اس بستی میں اس شخص کو ڈھونڈا جس کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ جب لوگوں سے اس موچی کا پتہ چلا تو لوگوں نے کہا، اس سے مل کر کیا کریں گے حضرت، وہ تو بہت بد نصیب انسان ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، میں بس اس سے ملنے آیا ہوں۔ لوگ کہنے لگے، حضرت جی وہ تو ایسا شخص ہے جسے حج کی منظوری ملی تھی، مگر وہ پھر بھی نہیں گیا۔ ایسے کو اگر برا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اتنا سننا تھا کہ خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے روتی ہوئی آواز میں کہا، تم لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے، میں جانتا ہوں اس کے بارے میں۔ اسے برا مت کہو، اسے تانا نہیں دو، اسے کیوں ستاتے ہو؟ پہلے مجھے اس کا پتہ بتاؤ، اور تم کیا جانو یہ کون ہے؟ جب گھر کا پتہ ملا تو خواجہ صاحب اس کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، دروازہ کھولو، مجھے تم سے ملنا ہے۔ اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کہا، محترم، دروازہ نہیں کھول سکتا، اگر دروازہ کھولوں گا تو بستی والے لوگ تانے دیں گے، برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، میرے بچوں تک کو لوگ تانے دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے کہا، میرا نام خواجہ قطب الدین ہے، تم مجھے نہیں جانتے، میں تم سے ملاقات کرنے حرم شریف سے سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ موچی نے کہا، حضرت اگر آپ ہیں تو آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے، لیکن آپ کے ساتھ کوئی اور اندر نہ آئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اکیلے ہی اندر آؤں گا، میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا، اس نے دروازہ کھول دیا۔ آپ اندر تشریف لائے۔ آپ نے موچی سے کہا، میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ موچی روتے ہوئے کہنے لگا، حضرت میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، آپ اتنی دور مجھ گنہگار کے پاس کیوں آئے ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ کے نیک بندے، مجھے یہ تو بتا، تو نے ایسی کون سی نیکی کی ہے، ایسی کون سی عبادت کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھ پر اتنا کرم فرما دیا کہ تیری ہی وجہ سے 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہو گیا۔ اتنا سنتے ہی موچی کی چیخ نکل گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا، حضرت اللہ کے واسطے یہ بات دوبارہ مت کہیے گا، ابھی تو لوگ مجھے تانے مارتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اگر کسی کو یہ بات پتہ چل گئی تو لوگ مجھے پیٹ پیٹ کر جان سے مار دیں گے۔ خواجہ صاحب نے نرمی سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس سال حج کرنے والے 2 لاکھ لوگوں کا حج تیری وجہ سے قبول ہو گیا۔ یہ سن کر وہ موچی زارو قطار رونے لگا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، دل جیسے کانپ اٹھا ہو۔ کہنے لگا، حضور میں نے کوئی خاص عبادت نہیں کی، کوئی خاص نیکی نہیں کی، بس ایک کام کیا تھا۔ خواجہ قطب الدین نے فرمایا، کیا کام کیا تھا بیان کرو اور مجھے بتاؤ۔ موچی نے دھیمی آواز میں کہا، میں حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا، میں نے برسوں لگا کر پیسے جمع کیے تھے، سواری خریدی،
سفر کا سامان تیار کیا اور حج پر جانے سے پہلے میں نے گاؤں والوں کو دعوت پر بلایا۔ وہاں ایک عالم دین نے مجھے نصیحت کی کہ تم سب سے معافی مانگ کر جانا، اگر کسی کا دل دکھایا ہو تو معافی مانگو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خوش ہوں۔ میں نے اگلے دن پورے گاؤں کا چکر لگایا اور سب سے معافی مانگی، یہاں تک کہ ایک جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی۔ میں نے جب معافی مانگی تو وہ رونے لگی کہ ہمارے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا، بیٹیاں بھوک سے مر رہی ہیں۔ یہ سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ میں واپس آیا اور اپنا حج کا سامان، سواری، سب کچھ بیچ دیا اور ساری رقم اس کے گھر کے دروازے پر رکھ آیا۔ میں نے ان سے عرض کی، بہن، یہی میرا حج ہے، یہی میری قربانی ہے اور یہی میری عبادت ہے، بس یہی کام تھا حضور، اور کچھ نہیں۔ میں نے صرف ایک بھوکی ماں اور اس کی بیٹیوں کی جان بچائی تھی، اور کچھ نہیں۔ یہ سنتے ہی خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو نے جو حج چھوڑا وہ صرف مکے کا حج تھا، تو نے بلکہ دلوں کا حج کیا ہے، رحم کی قربانی، وہ حج جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ موچی یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا، میں تو بس اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جینا چاہتا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، جو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا، اگر وہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا۔ خواجہ صاحب نے اس کے گھر والوں کو دعائیں دی اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ پھر آپ نے مجمع میں لوگوں کو اس کی قربانی، خلوص اور بے مثال نیکی کا واقعہ سنایا۔ جب لوگوں نے سنا کہ اللہ نے اس فقیر بندے کی وجہ سے 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے تو ان کے دلوں میں اس موچی کے لیے عقیدت اور محبت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ جن لوگوں نے اسے طعنے دیے تھے، اب وہی لوگ اس کے دروازے پر آ کر اس سے معافی مانگنے لگے۔ گاؤں والوں کی نظریں بدل گئی۔ محلے والے جو کبھی طعنہ دیا کرتے تھے اب اس کے قدموں کو چومنے لگے، اور وہ موچی اب بھی ایسا ہی سادہ انسان رہا، نہ اسے شہرت کا شوق ہوا اور نہ ہی کسی مقام کی طلب۔ بس وہ ایک ہی بات کہتا کہ اگر میری کسی بات سے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو جائے تو یہی میری کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میری پیاری بہن بھائیوں، یہ حقیقی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک سبق آموز کہانی ہے۔ اس کہانی کو آپ سب کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ حج کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے آس پاس موجود غریب، بھوکے اور پریشان حال لوگوں کی مدد کریں۔ کبھی کبھی کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی کے دکھ میں شریک ہونا اللہ کے ہاں بڑی عبادت بن جاتا ہے، اور شاید اللہ کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند آ جائے کہ گھر بیٹھے آپ کا حج قبول ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی حج اور عمرے کی باسعادت حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔